ساتھی کہتے ہیں جی کیا کریں جی، آنکھ کے گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، آنکھوں کے گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو یہ بات بزرگ فرماتے ہیں کہ آنکھ گناہ کرنے کے لیے کون سا وظیفہ کیا تھا؟ کوئی وظیفہ کیا تھا گناہ کرنے کے لیے؟ گناہ کرنے کے لیے تو کوئی وظیفہ نہیں کیا تھا، اپنے اختیار سے اور ارادے سے وہ گناہ کا ارادہ کیا تو گناہ ہو گیا۔ وہ روح کمزور ہے، روح بیمار ہے، جس کی وجہ سے آنکھ نیچے نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہ آنکھ کا پتلا آپ کو میں نے مثال دی نا، کہ مریض ایسا مریض ہے کہ چادر بھی اپنے پر نہیں اوڑھ سکتا، کروڑ بھی نہیں لے سکتا، نوالا ہاتھ ہے، منہ ہے، وہ نوالا منہ میں نہیں لے جا سکتا، بلکہ بعض مریض تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ منہ کو ایسی گلے میں تکلیف ہو گئی، منہ بند ہے تو وہ پائپ سے منہ میں پائپ ڈالا ہوا ہے، ناک میں پائپ ڈالا ہوا ہے، یہاں سے پائپ میں سوراخ کر کے اس کو غذا دے رہے ہیں، منہ تو ہے لیکن وہاں سے بیماری ہے۔ تو جیسے جسمانی بیماری، ایسی آنکھ کا یہ چھوٹا سا پتلا ہے، یعنی اس کی کیا وزن کیا ہوگا، اس کا کچھ اونس ہوگا، اس کا بہت چھوٹا سا پاؤ، آدھا پاؤ چھٹا آنکھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایسے نہیں ہوتا، گناہ نظر آ گیا تو ایسے نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ روحانی بیمار ہے۔ زبان پہ گالی آ جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، دوسرے کے لیے کینہ، بغض، عداوت، یہ چیزیں دل میں آ جاتی ہیں۔ حسد، اچھا یہ فلاں آدمی جو آگے بڑھ رہا ہے نا، یہ 2 نمبر کام کر رہا ہے جبھی تو آگے بڑھ رہا ہے۔ بھئی ہم کون ہوتے ہیں کسی کے لیے فیصلہ کرنے والے؟ بھائی ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ تو یہ جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، جیسے یعنی دنیاوی بیماری سے انسان اگر اس کا علاج نہیں کرے گا دنیاوی بیماریوں کا، تو یہ کتنا نقصان ہوگا اس کو۔ اور روحانی بیماریوں کے ساتھ چلے، اگر جسمانی بیماری کے ساتھ آخری انجام کیا ہوگا؟ موت ہے۔ جسمانی بیماری کا آخری انجام کیا ہے؟ موت۔ اور روحانی بیماری کا انجام کیا ہے؟ جہنم، قبر کے سانپ، بچھو، آگ، قبر کی آگ۔